شہادت عوان صاحب، یہ کایا پلٹ ہی کہنا چاہیے. 3 سال سے جو یہ ریلیف ڈھونڈ رہے پھرتے تھے وہ ریلیف انہیں مل نہیں تھا رہا، اب ریلیف مل گیا. یہ کیسے ہوا؟ ملک صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو چینج آف جوڈیشل انوائرمنٹ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ یقینی طور پہ ہر آدمی، جتنے لوگ بھی قیدی ہیں، عام جتنے لوگ بھی ہیں، سب کے ساتھ ایکول ٹریٹمنٹ بھی ہونا چاہیے. اور خان صاحب ایکس پرائم منسٹر ہیں، اگر ان کے ساتھ کوئی اس قسم کی تکلیف ہے تو جو ہے ان کا علاج بنتا تھا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آرڈر تو اچھا ہو گیا کہ خان صاحب جو ہے شفٹ بھی ہو گئے، ٹریٹمنٹ بھی ملے گا، ملاقات بھی وہ ہو جائیں گے. مطلب آرڈر ہو گیا تو ود ان 2 days ان کو جو ہے شفٹ ہونے کا ہے. چینج آف جوڈیشل انوائرمنٹ، جی بالکل ایگزیکٹلی. میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں ملک صاحب. میں آپ بتاتا ہوں، میں پوری بات آپ کو یوں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے لیے تو میں یوں کہوں گا اس وجہ سے کہ پہلے دیکھ لیں کہ خالی پہلے اپلیکیشن نہیں لگ رہی تھی، اور اپلیکیشن بھی لگی جاتی ہے، 2 دن کے بعد رپورٹ بھی آ جاتی ہے، رپورٹ آنے کے بعد ماشاءاللہ مناسب قسم کا آرڈر بھی ہو جاتا ہے. تو یہ تو ڈیفینیٹلی کورٹ کو کیسے میں وہی بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ رپورٹ جب کورٹ کے سامنے آ گئی تو یہ انگزائٹی، بلڈ پریشر، یہ ٹھیک ہے، یہ تو رپورٹ میں نے بھی کل پڑھی، اتفاق والی بات ہے، ساری صورتحال ان کو علاج ملا. اب اس میں چونکہ جوڈیشل آرڈر ہو چکا، کیسے ہوا؟ ماشاءاللہ معزز ججز نے کیا جو ان کی پہلے اپیل نہیں سن پا رہے تھے. اب انہوں نے کیسے ممکن ہوا یہ؟ کیسے تو ملک صاحب آپ کو میرے خیال کو اطلاع ہے جو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کیسے ہوا، یا تو یہ میرے خیال میں نیازی صاحب کو یہ پتہ ہوگا کیسے ہوا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کے لحاظ سے تو میں بتاؤں کہ یہ پیناڈور اور ڈسپرین کا آرڈر تو بنتا تھا. اتنا بڑا آرڈر جو ہے یہ اس طریقے سے اگر ہونے لگ تو جیل میں کون سا ایسا آدمی ہے کہ جس کو آپ کہیں گے کہ جس کی پلس اوپر نیچے نہیں ہے، جس کا بلڈ پریشر جو ڈسٹرب ہے؟ وہاں پہ باقاعدہ جو جیل کے اندر ہر قیدی کو علاج معالجہ کی سہولت موجود ہے، اور اس کے بعد اتنا بڑا ریلیف ہر آدمی کے ساتھ پاکستان میں ایکویلٹی ہونی چاہیے. اچھا آرڈر آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں یا اس کی سپورٹ کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہا ہوں میں اس کو سب کہہ رہا ہوں کہ ایکویلٹی ہونی چاہیے ہر قیدی کے ساتھ. اسی قسم یہ جو آرڈر ہوگا ہر آدمی پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. لیکن ایک بات کہوں گا سر کہ بات یہ ہے کہ اس آرڈر کی وجہ سے اس آرڈر کی وجہ سے خان صاحب کو میں سمجھتا ہوں نظر لگ گئی ہے کہ ریلیف ان کو ضرور ملا ہے. لیکن یاد ہے خان صاحب تکبر کی بات نہیں کرنی چاہیے. خان صاحب کہا کرتے تھے کہ جب کوئی چور ڈاکو جیل جاتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ خان صاحب کو بھی بیماری اللہ کی طرف سے ہے، وہ بیمار ہو گئے. میں کہتا ہوں ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے جو کہ کل آگے آ جانے چاہیے. میں اس آرڈر کو سپورٹ کرتا ہوں. جوڈیشل آرڈر ہے، جوڈیشل آرڈر ہے. شہادت عوان صاحب جناب، یہ آج کل صوبوں کا بھی رول ہے اور پیپلز پارٹی اس کو اپوز کر رہی ہے، تو کیا یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، پولیٹیکل فیکٹر ہو سکتا ہے، یا عمران خان کی ہیلتھ سے ہی دباؤ میں آئی ہے حکومت؟ نہیں دیکھیں، صورتحال گزارش یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی صوبوں کی مخالف نہیں ہے. ماورائے آئین اگر کوئی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق آپ چلیں. اگر ایسی بات ہوتی تو 2012 میں جو پہ پنجاب اسمبلی نے ریزولوشن پاس کیا تھا جنوبی پنجاب کے لیے، ہم نے مخالفت نہیں کی. یا اگر ہزارہ آپ نے خود فرحت اللہ بابر صاحب کی سربراہی میں کمیشن بنایا تھا، وہ تو پنجاب تقسیم کر رہے تھے، آپ سندھ کے اوپر کہتے ہیں ہم نہیں کریں گے. دیکھیں آئین پاکستان کے ہم چاروں دوست یہاں بیٹھے ہیں، ہم اس کے پابند ہیں، اور یونینیمس ڈاکومنٹ ہے اس کے اندر صوبہ بنانے کا ایک طریقہ کار ملک صاحب دیا ہوا ہے. تو ہمارا کہنا یہ اس طریقہ کار کے مطابق پنجاب نے کہا بڑا صوبہ ہے، اب ہم سے 2 صوبے بنا لیں. مطلب سر آج وہ خبر ہے نا جی کہ 28ویں ترمیم لاتے ہیں، اس کے تحت کچھ ٹیریٹریز کو وفاق کے نیچے لے جاتے ہیں، جس کو کراچی اور گوادر بھی شامل ہے. بات یہ ہے ملک صاحب، بات یہ ہے کہ ہم تینوں پارلیمنٹرینز بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس نہ تو کوئی ابھی اس قسم کا بل ہے، نہ اس قسم کا کوئی موشن ہے، نہ اس قسم کا کوئی ریزولوشن ہے. 27ویں ترمیم کا موشن بل پہلے تھا ہمارے پاس بل تھا. آپ بھول گئے، گزارش سنیں، 26ویں کا بھی تھا. دیکھیں سر آپ بھول گئے ملک صاحب، ڈیلی مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ایک گھنٹے کے بعد کوئی نہ کوئی، کبھی بلاول صاحب ہیں، کبھی PMLN ہے، کبھی کوئی اور پارٹی ہے. 27ویں پہ ایسے ہی تھا. 27ویں بھی آپ کو پتا ہے کہ باقاعدہ جو 27ویں ترمیم تھی، میں چونکہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے لا اینڈ جسٹس کی، اس کو میں ممبر ہوں.
فاروق نیس صاحب چیئرمین ہیں, جوائنٹ دونوں ایوان جو ہیں وہ اس کمیٹی میں تھے باقاعدہ, وہاں پہ ہم نے بیٹھ کر ڈسکشن کی. اس کے بعد جو ہے نا ہاؤس کے اندر یہ آیا, پاس ہوا. پھر دوسرے ایوان ملک صاحب بات یہ ہے ایک ڈاکومنٹ آیا ہاؤس سے, وہ ریفر ہو کمیٹی کو, کمیٹی کی رپورٹ آئی, رپورٹ آ کر لے ہوئی. اس کے بعد ٹھیک ہے چونکہ وہ کمیٹی میں یونینیمسلی جو ہے ایک پارٹی وہاں پہ آئی نہیں, انہوں نے ایون کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں آ کے انہوں نے اپنی ان پٹ آ کر نہیں دی. تو یقیناً جو رپورٹ یونینیمس تھی تو وہاں پہ ملک صاحب ہاؤس کے اندر تو یونینیمسلی اس کو پاس ہونا تھا. تو جس کو کہتے ہیں نا کنسنسس بن گیا, تو کنسنسس بن گیا. تو ملک صاحب بات یہ ہے کہ یہ والی جو بات آپ ہم جیسے آپ کی وش ہو سکتی ہے, آپ کا خیال ہو سکتا ہے, ماشاءاللہ آپ بالکل جو کہیں گے بالکل آپ عوام ہیں اور ہم آپ کے نمائندے ہیں, لیکن یہ کوئی پرائیویٹ ممبر اگر وہاں ہاؤس میں کوئی بل ہو, کوئی گورنمنٹ کا بل ہو, کسی پارٹی کا بل ہو, تب تو ہم بات کہیں کہ کوئی بات چل رہی ہے. لیکن جب تک کوئی اس قسم کی کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوتی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے جو صوبے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم میں سے ٹکڑے نکالیں. پہلے تو بات یہ ان کی گورنمنٹ نہیں ہے, کیونکہ میرے بھائی کی گورنمنٹ رہی. اگر ہزارے صوبے کی بات کرتے ہیں, بلکہ 2425 میں تو انہوں نے 2 ریزولوشن اور ہزارے کے کر ڈالے ہیں. اسی طریقے سے میں نے کہا نا جس طریقے سے بہاولپور اور سرائکی کے لیے ہوئی ہے, تو پی ایم ایل این کی جو ہے اب یہ تیسری گورنمنٹ ہے. تو سر جو کام کرنے کا وہ تو کریں نا. اب سندھ کی بات, سندھ نے ہم نے اپنی اسمبلی میں یہ ریزولوشن ضرور کی ہیں کہ ہم سندھ میں سے کوئی مطلب یہ صوبہ نہیں نکالنا چاہتے, کوئی ٹکڑا نہیں نکالنا چاہتے. ہم نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے اس کو ہم نے بہتر کی ہے, ہمارا صوبہ بہتر چل رہا ہے. آپ کو میں بہتری کی بات یوں بتاؤں, اگلے دن خیرپور کے اندر الیکشن ہوا ہے. خیرپور کے اندر الیکشن ہوا, لوگ کہتے ہیں نا ہم نے سندھ میں کام نہیں کیا یا سندھ کے اندر جو ہے ہماری پوزیشن نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہمارے کینڈیڈیٹ نے 42,723 ووٹ لیے اور جو مخالف کینڈیڈیٹ تھا اس کو کتنے ملے؟ 723. سر بات یہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے چونکہ عوام کی نمائندگی کرتی ہے اور ضرورت یہ ہے 2/3. اگر جس دن سندھ والے 2/3 کریں گے, اگلے دن شرجیل میمن صاحب نے کہا کہ بھائی جس دن 2/3 کی کوئی بات ہوگی کہ ہمارا ٹکڑا نکال دیں تو ہم بالکل آئین قانون کے مطابق بریک لے لیں. عمران خان کو سپریم کورٹ کے حکم کے تحت اگلے 2 روز میں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کیا جانا ہے. اسی ایشو کو لے کر آگے ہم چل رہے ہیں. حراج صاحب لیکن صوبوں کا سوال آ گیا تھا, آپ سے بھی جواب لے لوں. اس وقت جو پولیٹیکل ایکویشن ہے, پیپلز پارٹی اس کو کھلے عام اس کی مخالف ہے. وہ کہتے ہیں کہ صوبہ سندھ میں تو نیا صوبہ بن ہی نہیں سکتا, پنجاب میں آپ 2 بنا لیں, 3 بنا لیں, آپ کی مرضی ہے. یہ معاملہ گھوم پھر کے اگر پارلیمنٹ میں آتا ہے تو آپ کو پی ٹی آئی والوں کی مدد درکار ہوگی. وہاں پہ مور لگائیں گے نا 28 پہ, تبھی آگے کام چلے گا, ویسے تو چل نہیں سکتا. تو یہ عمران خان اس ایکویشن کا حصہ ہے یا کچھ اور ہے؟ ویسے ملک صاحب آفرین ہے, کس چیز کو کس سے جوڑ دیا؟ پاکستان میں سارا کچھ ممکن ہے. پہلی بات تو یہ ملک صاحب, یہ سپریم کورٹ کا آرڈر گورنمنٹ اس کو امپلیمنٹ کرے گی انشاءاللہ, مانے گی, اور اللہ پاک پاکستان کے مریضوں کو شفا کاملہ عطا فرمائے, بالخصوص جو ہمارے جن کو آج ریلیف ملا ہے خان صاحب کو. اب دوسری بات کی طرف جو آپ نے کہا صوبوں کا معاملہ, دیکھیے ملک صاحب آپ اس کی نا ذرا بیسک یونٹس کو دیکھیے. پنجاب, میں پنجاب سے ہوں, میں ساؤتھ پنجاب سے ہوں. پنجاب اب 12.5-13 کروڑ پہ چلا گیا ہے. آئی جی وہی ایک بیٹھا ہے, چیف سیکرٹری آج بھی وہی بیٹھا ہے, سیکرٹریز وہی ایک بیٹھے ہیں. جو 3 کروڑ کو گورن کر رہے تھے آج وہ 13 کروڑ پہ پہنچ گئے. میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. اسی طرح اگر آپ آ جائیں بلوچستان کی طرف, تو بلوچستان 1.5 کروڑ ہے. آپ کو 48% لگا لیں, 52% لگا لیں, 50% ایریا آف پاکستان اس بلوچستان. آبادی کتنی ہے؟ 1.5 کروڑ. اور 1.5 کروڑ بھی شاید میں ایگزیجریٹ کر کے ایک آپ کو ایک جنرس فگر دے رہا ہوں. اچھا آپ کے پی کے کی طرف آ جائیں, 3-3.5 کروڑ, 4 کروڑ. سندھ کی طرف آ جائیں 5 کروڑ. 24-24.5 کروڑ کا ہمارا سینسس ہے. لیکن آپ پاکستان کو آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں پنجاب کو 4 حصوں میں بانٹ دیں تاکہ 3 کروڑ برابر ہو جائے؟ میری گزارش سنیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان مضبوط ہو, پاکستان کی فیڈریشن مضبوط ہو. صوبے بننے چاہیے, صوبے بننے چاہیے اور انشاءاللہ بنیں گے. کتنے بننے چاہیے سر؟ یہ پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے آپس میں ڈسکشن کرنی چاہیے. جو پرپوز پلان ہے اس میں وہ کہتے ہیں سدرن سندھ جو ہے اس کو علیحدہ پروونس بناتے ہیں. دیٹ مینس کہ کراچی اور حیدرآباد ایک علیحدہ صوبے کے طور پر آئے گا. آپ سپورٹ کریں گے؟ دیکھیے میری بات سنیے, آپ نے ایک رائے دے دی, بیرسٹر صاحب ایک رائے دے سکتے ہیں, آنریبل سینیٹر ایک رائے دے سکتے ہیں. میں وہ بات کروں گا جو میرے سامنے جب کوئی ڈاکومنٹیشن آئے گی.
کوئی ایک بندہ کہیں سے اٹھ کے سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی چیز وائرل کر دے اور ہم اس پہ ڈسکشن کریں. پہلے وہ آئی کہاں سے؟ ہماری کیبنٹ میں, ہماری گورنمنٹ لیول پہ, پارلیمان کے اندر, کسی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر گورنمنٹ نے کسی پولیٹیکل پارٹی سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا. مصطفیٰ کمال صاحب نے کل بیان دیا تھا کہ 26ویں 27ویں ترمیم پہ کون سی کیبنٹ نے بیٹھ کے ڈسکشن کی تھی. نہیں دیکھیے, اب ان کا میں اس کو ڈیفائی یا اس کو میں اور کچھ نہیں کرنا چاہوں گا. دیکھیے آپ نے ڈسکشن میں حصہ لیا تھا ملک صاحب, میں آپ کو بتا کابینہ کے اجلاس میں 27ویں ترمیم کے 26ویں ترمیم کے وقت میں کابینہ کا ممبر نہیں تھا. 27ویں ترمیم میں ممبر نہیں تھا. 27ویں اب میری عرض سن لیجیے, اب میں آپ کے ہم نے جو بات کرنے جا رہا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی. 17ویں ترمیم کے وقت میں ہی لا منسٹر تھا. میں 27ویں کا پوچھا تھا. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. جی سر. اس میں بہت سارے مقامات پہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایک وقت دے دیا جاتا ہے کہ سر یہ ڈرافٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو ہم نے دیا تھا, آپ پلیز اس پہ ڈسکشن کر لیجئے, ہم اس کو ڈیبیٹ کو اسمبلی میں کرائیں گے. آپ کو یاد ہے 8ویں ترمیم پہ 6 مہینے یا 9 مہینے بحث ہوئی تھی. 18ویں ترمیم پہ یہی ڈسکشن رضا ربانی صاحب کی کمیٹی میں 8-9 مہینے ہوئی تھی. دیکھیں جب ایک چیز کنسنسس پارٹیز میں انوالو ہو جاتا ہے, جیسے کہ ابھی بیرسٹر سینیٹر صاحب نے بات کی, جب یہ بالکل ٹھیک ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب اور یہ سب اس میں شامل تھے, تو جب یہ لوگ شامل تھے تو بالکل اسی طریقے کے ساتھ یہ اس میں ایک بحث ہوئی اور اس پہ ایک ڈسکشن ہوئی. جب تمام پارٹیز نے ایک پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کر لیا, نیشنل اسمبلی کے اندر ممبرز اس پہ ڈیبیٹس کی. سر 18ویں ترمیم میں ایک باقاعدہ ڈیموکریٹک پروسیس تھا اور صحیح جمہوری معاملہ تھا. اس کے اندر پی ٹی آئی والے بیٹھے ہوئے تھے, عارف الوی صاحب جی, اس میں نون لیگ سے آپ کے ڈار صاحب اور پیپلز پارٹی سے سینیٹر صاحب, آپ کو دونوں پروسیسز بتائے, پورے پروسیس کو وہ ساتھ لے کے, ایون اے این پی سے خٹک صاحب, پورے پروسیس میں ہر سٹیپ سر وہ لوگ بھی شامل تھے جو کہ اس وقت ایک نیشنل اسمبلی یا سینٹ کے ممبرز نہیں تھے, لیکن رضا ربانی صاحب نے ان کو بھی ایز اے ایڈوائزر یا کنسلٹنٹ یا ایکسپرٹس انوائٹ کیا ہوا تھا. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے آپ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں نا ملک صاحب, اسپیسیفکلی جب آپ کسی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات ہوتی ہے, آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے. سینسٹیو چیز ہوتی ہے, اس کے اوپر ڈیفیکشن لگتی ہے. جو بندہ ایبسنٹ ہوگا یا وہاں پہ پریزنٹ نہیں ہوگا اس پہ وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے. نئے صوبے بننے چاہیے, ایز اے میٹر آف پرنسپل آپ کی جماعت سپورٹ کرے گی. دیکھیے ابھی تک یہ بات کیبنٹ میں یا پارلیمان کے اندر یا ایز اے پولیٹیکل پارٹی کسی میں ڈسکس نہیں ہوئی, لیکن میں اس معاملے میں ووکل ہوں, اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ پاکستان کی فیڈریشن کے لیے صوبے بننے چاہیے, پاکستان کے صوبے بننے چاہیے, اور اس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے کہ کتنے صوبے ہوں, کیا بیسز ہوں, تاکہ پاکستان مضبوط ہو. ملک صاحب پلیز اب میری 1 سیکنڈ کے لیے مجھے انٹرپٹ نہ کیجیے گا. ملک صاحب پروکسی وارز لڑی گئیں کے پی کے اندر, پروکسی وارز لڑی گئیں بلوچستان کے اندر. آج وہ جو پروکسیز کرنے والے لوگ تھے یا اپنے آپ کو ہائیڈ آؤٹ کرنے والے تھے, پوری دنیا میں وہی ایکسپوز ہو گئے. پاکستان ابھرا ایک ایسا ملک جس نے جو انڈیا پاکستان کو دہشت گرد ڈکلیئر کرتا تھا, ملک صاحب اب وہ پاکستان بڑی انٹرسٹنگ خبر آ رہی ہے سر, آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. اعظم نذیر طاہر صاحب لا منسٹر, ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا جی, وہ کہتے ہیں کہ فیصلے پر نظر ثانی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. انہوں نے کچھ سوچا ہوگا لا منسٹر نے, تو ابھی تو آپ نے ویلکم کیا تھا کہ ہیلتھ کنڈیشن کوئی بات نہیں کرو, کوئی سیاسی بات نہیں کرو. ملک صاحب میں اس فیصلے کی موجودگی میں اور ایک بندے کی صحت کے اوپر میں سیاست نہیں کرنا چاہوں گا. اعظم نذیر طاہر صاحب سیاست کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا, یہ تو اب آپ کے سامنے بیٹھے ایک مجھے بھی ایسے, میں تو کوئی اور بات کر رہا ہوں. سر آپ کی حکومت کی جس میں آپ وزیر ہیں, دیکھیے اب انہوں نے کوئی بات کی ہے تو وہی جواب دیں گے کہ لا منسٹر نے اگر یہ بات کی ہے تو آپ کی حکومت کی پالیسی. سر مجھے تو یہاں بیٹھے پتہ چلا, میں اس کے جواب کیسے دے سکتا ہوں؟